آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال حسن ایم جی ایچ اسٹوڈیو کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں۔ دوستو، میری آج کی یہ ویڈیو اسپیشلی ان پاکستانی دوستوں کے لیے ہے، ان پاکستانی بھائیوں کے لیے جو کہ سعودی عرب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ کسی کے اقامے کا مسئلہ ہے، کسی کے سیلری کا مسئلہ ہے، کسی کے کمپنی کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، کوئی جیلوں کے اندر ہے۔ تو آج کی ویڈیو اسپیشلی ان پاکستانی بھائیوں کے لیے ہے۔ دوستو، آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ پاکستانی حکومت کو بھی آپ لوگوں کا خیال آ چکا ہے۔ سعودی عرب میں جتنے بھی غیر ملکی پاکستانی موجود ہیں تو پاکستانی حکومت اس حوالے سے سعودی حکومت کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہی ساری انفارمیشن دینے جا رہا ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ معلومات ملنے جا رہی ہے۔ جی تو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی میری ویڈیو اسپیشلی پاکستانی لوگوں کے لیے ہے جو کہ سعودی عرب کے اندر مقیم ہے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں تو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کسی اور نیشنلٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو دوستو آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ کو ویڈیو کی شروع کے اندر ہی بتا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے ہے جو کہ سعودی عرب کے اندر مقیم ہے۔ تو دوستو، پاکستانی حکومت نے سعودی حکومت سے ایک بہت بڑا مطالبہ کر دیا ہے، جس کے لیے جو بھی سعودی عرب کے اندر اس وقت پاکستانی مشکلات کا شکار ہیں، تو اس حوالے سے پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اب آج کی ویڈیو۔ بیرون ملک پاکستانیوں سے متعلق ایک نئی خبر آ گئی ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں سے متعلق وزارت کے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام جلد سعودی عرب جا کر پاکستانی مزدوروں کی واپسی کے معاملے پر سعودی حکام سے بات کریں گے، اور سعودی حکام نے مزدوروں کے واجبات کی ادائیگی کی بھی ضمانت دی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی اس وقت سعودی عرب کے اندر کافی مشکلات سے دوچار ہیں۔ ان کو کچھ لوگوں کو ان کے اقامے نہیں مل رہے، کچھ لوگوں کے رقوم پھنسی ہوئی ہیں، کچھ کو سیلری نہیں مل رہی۔ تو اس حوالے سے وزارت میں ڈی جی ویلفیئر ساجد محمود قاضی نے بی بی سی کو بتایا کہ وزیر برائے سمندر پار پاکستانی سید صدر الدین شاہ راشدی جلد سعودی عرب جا رہے ہیں، جہاں وہ اس معاملے پر سعودی حکام سے بات کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بھی پاکستانی مزدور واپس آتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ کتنے پاکستانی واپس آئے ہیں اور ان کے کتنے واجبات باقی ہیں۔ ہمارے حکام ان کمپنیوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، تاہم یہ سب نجی کمپنیاں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکام سارا وقت سعودی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستانی مزدوروں کی واپسی کا عمل کم سے کم ہو۔ ساجد محمود قاضی نے بتایا کہ سعودی حکام نے بھی ہم سے کہا تھا کہ چونکہ یہ نجی کمپنیاں ہیں اس لیے سعودی حکومت ان پر زبردستی نہیں کر سکتی، لیکن یہ ضمانت ضرور دیتے ہیں کہ یہ لوگ بھاگیں گے نہیں اور اپنی مالی حالت بہتر ہوتے ہی یہ ادائیگیاں کر دیں گے، تاہم اس کے لیے وقت کا تعین نہیں کر سکتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی حکام نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت پاکستان چاہے تو ان کمپنیوں کو عدالت میں بھی لے جا سکتی ہے۔ ساجد محمود قاضی نے بتایا کہ اسلام آباد آنے والے مظاہرین کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اوورسیز کے دفتر آئیں اور ہم انہیں سمجھائیں گے کہ معاملات کس طرح حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اس دعوے کو بھی رد کیا کہ دیگر ممالک کے لوگوں کو ادائیگیاں کر دی گئی ہیں لیکن صرف پاکستانیوں کو نہیں کی گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکام اپنی پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ ڈی جی ویلفیئر کا کہنا تھا کہ کئی لوگ تنخواہ نہ ملنے کے بعد بھی انہیں کمپنیوں کے ساتھ اب بھی کام کر رہے ہیں کیونکہ انہیں 20 سال سے زیادہ کام کرنے کے بعد اندازہ ہے کہ ان کے واجبات ادا ہو جائیں گے۔ ساجد محمود نے بتایا کہ پچھلی بار بھی جب منسٹر صاحب سعودی عرب گئے تو سعودی حکام نے انہیں بتایا کہ واپس جانے والے لوگ انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، فلپائن اور دیگر ممالک کے بھی تھے، لیکن جتنا رد عمل پاکستان کے 6-7 ہزار افراد سے ملا ہے اس کی وجہ سے ان پر دباؤ ہے، اور کہا کہ وہ تو سوچ رہے ہیں کہ پاکستان سے لیبر کم ہی منگوائی جائے۔ سعودی حکام کا کہنا تھا کہ ہم وہاں سے ہی لیبر منگواتے ہیں جہاں سے تعاون بہتر ہو۔ واضح رہے کہ سعودی آجر کمپنی کے دیوالیہ ہونے کے 2 سال بعد بھی پاکستان لوٹنے والے بہت سے ملازمین اب تک اپنے بقایا جات کی ادائیگی کے منتظر ہیں۔ سعودی آجر ایک بہت بڑی کمپنی تھی دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، لیکن وہ ادائیگیاں نہ کرنے کی وجہ سے دیوالیہ ہو گئی،
काफी ज्यादा पाकिस्तानी उसके अंदर काम करते थे, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए। बहुत से लोगों को अब तक बकाया जात अदा नहीं किए गए और कुछ अब भी अपने बकाया जात की अदायगी के मुंतजिर हैं। इन तमाम मुतासरीन ने मिलकर कराची और इस्लामाबाद में एहतजाज करने का इरादा किया है, जो 5 मार्च को कराची प्रेस क्लब के सामने और इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने किया जाएगा। ये 2016 की बात है, जब यके बाद दीगरे सऊदी अरब में मौजूद कंपनियों ने खुद को दिवालिया करार दे दिया, जिससे दमाम, रियाज, ताइफ और जद्दा में काम करने वाले तकरीबन 12,000 पाकिस्तानी मुतासर हुए थे। इन काम करने वालों में ज्यादातर इलेक्ट्रीशियन, रंग करने वाले और मक्का और इसके अतराफ में फर्श की तज़ीन करने वालों की थी। इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक पंजाब और सिंध के शहर कराची से है। तो दोस्तों, उम्मीद की जा सकती है कि सब पाकिस्तानी हुकाम सऊदी हुकाम के साथ कुछ मामलात इस बारे में तय करने में कामयाब हो जाएंगे और सऊदी हुकाम भी कंपनियों को हिदायत करेंगे कि इस मुश्किल वक्त में फंसे हुए पाकिस्तानियों की मदद की जाए और उनके बकाया जात उनको अदा कर दिए जाएं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, ये थी आज की अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, और अगर आपका कोई राय है, कोई सवाल है, कोई कमेंट है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर वो पूछें। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।